اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد و پیمان لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا تاکہ وہ سائے کا کام کرے اور تمہیں زیادہ گرمی محسوس نہ ہو۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تو جو اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور اس سے نصیحت حاصل کرو، اس کو یاد کرو، اس کے مطابق چلو جو بھی احکام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تاکہ تم محفوظ رہو، تم تقوی شعار ہو جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد بھی تم اس عہد سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق تم اچھی طرح جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں حدیں تجاوز کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے شکار کے لیے ہفتے کے دن کی پابندی لگائی تھی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ عبادت کا دن تھا تو اس لیے وہ پابندی لگائی گئی کہ تم عبادت کرو۔ نہیں، عبادت تو ہر وقت جاری و ساری ہے اللہ کی، کسی بھی دن۔ تو یہ پابندی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید میں اختلاف کیا آپس میں، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن کے شکار کی پابندی لگا دی۔ لیکن انہوں نے حل یہ نکالا کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے وہ گڑھے کھود لیتے، تو ہفتے والے دن مچھلیاں سامنے آتی ان کے، تو وہ پھر پانی اوپر آتا تو مچھلیاں گڑھوں میں پھنس جاتی، پانی واپس چلا جاتا تو وہ اگلے دن جو ہے وہ مچھلیاں پکڑ لیتے۔ انہوں نے یہ حل نکالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ پھر اللہ نے کہا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہو جاؤ تم ذلیل و خوار بندر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اور پس ان کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی عبرت بنا دیا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نیک پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف اللہ کے الفاظ تھے لعنت ملامت کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو اگلی آیت ہے وہ واضح کر رہی ہے کہ جو آنے والے لوگ اور اس وقت کے لوگوں کے لیے باقاعدہ عبرت وہی بنتی ہے چیز جو سامنے محسوس شکل میں موجود ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو باقاعدہ بندر بنا دیا، تو اس وجہ سے وہ عبرت بن گئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو یہ حکم کیوں دیا گیا کہ وہاں ماجرا یہ تھا کہ ایک قتل ہو گیا، اور اس میں ایک بندہ جو قتل ہو گیا اور اس کا جو ایک قریبی عزیز تھا، تو اس کا اس بندے کے ساتھ کوئی جائیداد کا تنازع تھا، تو تیسرے فریق نے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ ایسے یہ بندہ اگر قتل ہو جائے تو وہ جائیداد مجھے مل جائے گی، اور الزام بھی اس دوسرے بندے پہ آئے گا جس کا تنازع چل رہا تھا۔ تو وہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ اللہ نے اس جو قصہ ہے اس کے آخر میں بتا دیا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، تو اللہ اس قاتل کو ظاہر کرنا چاہتے تھے، تو لیکن وہ جو لوگ ہیں جو کہہ لیں کہ رؤسا ہیں، تو وہ اس کو چھپانا چاہتے تھے۔ لیکن اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو انہوں نے کہا کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے میں تو اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، یعنی کہ یہ اللہ کا واضح حکم ہے، کوئی مذاق نہیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پوچھو کہ وہ ہمیں واضح طور پر بیان کرے کہ وہ کیسی گائے ہو۔ قال انہ یقول، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر،
کہ وہ گائے نہ تو بہت بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل چھوٹی عمر کی، اوان بین ذالک بالکل درمیانی عمر کی ہو، ففعلوا ما تؤمرون تو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، پھر انہوں نے کہا کہ پوچھو اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو، دیکھنے والوں کو خوش کرتا ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پوچھو کہ وہ ہمیں بتائے کہ کس طرح کی گائے ہے، یعنی مزید کوئی نشانیاں دے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک اس گائے نے ہمیں شک میں ڈال دیا ہے، وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور امید ہے کہ آپ مزید نشانیاں دے گے تو ہم جو ہے وہ پا لیں گے ایسی گائے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایسی گائے ہو جو کھیتی جوتنے کے لیے، وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، کھیتی کو پانی لگانے کے لیے اور زمین جوتنے کے لیے استعمال نہ کی گئی ہو، مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا، اور اس پر کسی بھی قسم کا داغ نہ ہو۔ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب ہم بالکل درست گائے تک پہنچ گئے ہیں اور ایسی گائے ہم پالیں گے۔ فَذَبَحُوهَا، تو پس انہوں نے گائے کو ذبح کیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، حالانکہ ان کا دل نہیں تھا ایسا، یعنی کہ ان کو پتہ تھا کہ ایسے کسی کام سے وہ قتل اور قاتل جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اور اب اللہ جو ہے پہلی بات جو ہے اس کا آخر میں ذکر کر رہے ہیں، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک کو قتل کر دیا اور تم اسے اس بارے میں جھگڑنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا جس چیز کو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس اب گائے ذبح ہو گئی تو کہا ہم نے کہ اس کے ایک ٹکڑا لے کر تو وہ جو قاتل ہے مقتول جو ہے اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تو اس طرح سے اگلی بات روایات میں آتی ہے کہ اس شخص نے پھر زندہ ہو کر کھڑے ہو کر تو یہ اپنے قاتل کے بارے میں بتا دیا کہ اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ تو پھر اللہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ تم نے اس کے پاس جانا ہے اور یہ دوبارہ زندگی ملنی ہے تاکہ تم جو ہے کچھ عقل سے کام لو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اور اس کے بعد اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو کسی کی غلطی پکڑی گئی، گناہ پکڑا گیا تو اس پر وہ آگے توبہ اللہ کرتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا، لیکن اس کے بعد ہوا کیا، چونکہ گناہ گار لوگ تھے تو ان کے دل اس کے بعد اور زیادہ سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یعنی جیسے کہ پتھر ہوں یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، یہ پہلی بات ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے، اس کے علم میں ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اور اب اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام اور مومنوں کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں، اور حالانکہ ان میں سے لوگوں کا ایک گروہ اللہ کا کلام سن گیا ہے لیکن اس نے پھر اس کو بدل دیا اور سمجھنے کے بعد، اور حالانکہ وہ جانتے تھے، یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ چیز ان کے پرانے عقائد کے خلاف ہے تو اس میں انہوں نے سمجھ لیا اللہ کی بات کو لیکن اس میں پھر سے تحریف کر دی۔ تو یہ آیت نمبر 75 تک آگے ہم تو قرآن
یہ عقائد کی اصلاح کرتا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ شفا ہے، اور دنیا اور آخرت میں فلاح کا دار و مدار اس کتاب پر ہے۔ تو اس کو پڑھیں، بچوں کو بھی کہیں کہ سمجھیں، اس کو غور کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس پر عمل کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے، آمین۔